بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا لیکچر نمبر 33 ہے اور سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سبق کے خلاصہ کے اہم نکات ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت سبق موجود ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سبق کے ہم نے 3 سے 4 لیکچرز گزشتہ کر لیے ہوئے ہیں اور آج ہمارے پاس یہ لیکچر موجود ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس سبق کے جتنے بھی اہم نکات ہیں ان کو میں نے نکالا ہے اور اب ہمیں ان کو خلاصے کی شکل میں ڈھالنا ہے۔ تو آئیے اس کا پہلا نقطہ پڑھتے ہیں اور اسے خلاصے میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ مرزا غالب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ ہر کسی سے کشادہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ جو ان سے ایک بار مل لیتا وہ ان سے ہمیشہ ملنے کا شوق رکھتا، اور ان کی جو خندہ پیشانی تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ دوسروں کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہا کرتے تھے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو نقطہ آ جاتا ہے وہ ہے مروت اور لحاظ طبیعت کا حصہ۔ مرزا کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بہت زیادہ تھا، بدرجہ اتم تھا۔ وہ اپنی آخری عمر کے حصے میں بھی خطوں کی اصلاح کرنے سے گھبراتے نہیں تھے۔ ان کی آمدنی اگرچہ بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بساط سے زیادہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کا حوصلہ بڑا فراخ تھا۔ وہ اکثر غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے خود بھی تنگ دست رہا کرتے تھے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس نقطہ ہے دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کے حق میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن یہ گھر پہ موجود تھے اور ان کے ایک دوست بڑا سستا سا لباس پہن کے تشریف لائے۔ آپ نے جب اس شخص کا دوست کا لباس دیکھا تو بڑا دکھ ہوا، اور اس دکھ کو آپ نے اس کے سامنے بیان کیا، اور جب آپ نے اسے یہ کہا کہ آپ کا یہ جو لباس پہنا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے، تو آپ کے دوست نے کہا کہ مرزا آپ یہ لباس رکھ لیجئے۔ آپ نے اسے کہا کہ آپ بھائی مجھ سے کوئی اچھا سا لباس لے جائیے۔ مرزا نے اس کو اپنے پاس سے ایک لباس دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ جی عزیز طلباء، آگے دیکھیے گا مزاج میں ظرافت۔ مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ آپ کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف بھی کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دن آپ اپنی محفل میں میر کی تعریف کر رہے تھے تو پاس میں ابراہیم ذوق بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم ذوق نے میر پر سودا کو ترجیح دے دی، تو اس پر مرزا نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم ذوق، میں تو آپ کو اپنی سمجھتا تھا، لیکن آپ تو سودائی نکلے۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید اس سبق کے خلاصہ کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارے پاس جو نقطہ بھی موجود ہے وہ ہے خودداری اور حفظ وضع۔ خودداری اور حفظ وضع۔ غالب نے کبھی بھی خودداری اور حفظ وضع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ اپنے شہر کے تمام امراء اور عمائدین سے برابر کی ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ عاموں سے رغبت۔ عاموں سے رغبت۔ غالب کو عاموں سے بڑی رغبت تھی، عاموں کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے دوست دور دراز سے آپ کو ٹوکریاں بھر بھر کے عاموں کو سوغات کی شکل میں بھیجا کرتے تھے۔ آپ اکثر اوقات اپنے دوستوں کو کہہ کر اپنے پاس عاموں کو منگوایا کرتے تھے۔ آپ
کے پاس بہت سے لوگ بیگمات اور بڑے جو سلاطین ہیں وہ آپ کی خدمت میں عام بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ موجود تھے اور ایک باغ کے اندر سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ سلاطین اور ان کی بیگمات تھیں، تو عاموں کی بات چل پڑی۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اے مرزا، آپ کیا رائے دیتے ہو عاموں کے بارے میں؟ تو مرزا نے کہا کہ میری رائے تو اتنی ہے کہ عام بہت سارے ہوں اور بہت میٹھے ہوں۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارے پاس آج کے سبق کا خلاصہ۔ ہم نے تمام پوائنٹس کو بڑا ہی سادہ فہم کر کے کیا ہے۔ ہم نے بہت سی چیزیں جو اضافی تھیں، جو خلاصے کی شکل میں نہیں ڈھلتی، نہ ہمیں ضرورت تھی، ہم نے ان کو نکال دیا ہے، بالکل سادہ کر کے خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کو جب سن لیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ پورے کا پورا عکس بیٹھ جائے گا کہ سبق کس طرح سے اپنے تمام سفر کو طے کرتا ہوا مکمل ہوا ہے۔ تو خلاصہ اسی طرح سے میرے عزیز طلباء کیا کرتے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھ کے اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو بھی گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔